اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آج آپ نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اس آج کے پروگرام کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ حضرت سیدنا و مولانا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، اور آج کے جو مقررین ہیں جو اس پر روشنی ڈالیں گے وہ اس موضوع پر فوکس کریں گے، خاتم النبیین، اس کے کیا معنی ہیں، اور کیا تشریح سے کیا ثابت ہوتا ہے قرآن کریم سے یا حدیث سے۔ سو انشاءاللہ تعالی آج ہمارے ساتھ جو دو مربیان سلسلہ موجود ہیں، ایک حافظ مشہود احمد صاحب جو کہ کچھ تفصیل سے اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے، اور دوسرے ہمارے ساتھ پینل میں جو کہ سوال و جواب کا سلسلہ ہمارا ہر سیشن میں ہوتا ہے، مربی سلسلہ منصور ضیاء صاحب وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے سوال و جواب کے دوران انشاءاللہ تعالی۔ سو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں حافظ مشہود احمد صاحب سے کہ دعا کروا دیں تاکہ ہم اس پروگرام کو باقاعدہ شروع کر سکیں۔ حافظ صاحب جی دعا کر لیں۔ آمین، اللہم آمین۔ آمین، جزاکم اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں حافظ صاحب کو دعوت گفتگو دوں تاکہ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں، صرف یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو کہ اس سلسلے کا ایک میرے خیال میں 24واں یا 25واں پروگرام ہے، اور ہر ہفتے کو اتوار والے دن یہ لائیو نشر کیا جاتا ہے، اور اس پہ مختلف موضوعات پہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس آج کے دن جو ہمارا جو موضوع ہے وہ اردو میں ہم گفتگو کریں گے، یہی موضوع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انگلش میں ڈسکشن ہوگی، جو کہ اگلے ہفتے اسی وقت 5 بجے اتوار کے دن انشاءاللہ تعالی۔ ابراہیم اخلاف صاحب جو ہمارے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں یہ نیشنل تبلیغ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ہے، اور ہمارے جو سیکرٹری تبلیغ ہیں ابراہیم اخلف صاحب، انہوں نے یہ پیغام بھجوایا کہ کچھ کمٹمنٹس کی وجہ سے وہ آج جوائن نہیں کر سکتے، لیکن ان کی نمائندگی کے لیے میں یہاں پہ موجود ہوں۔ سو انشاءاللہ تعالی ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت گفتگو دیتا ہوں حافظ مشہود احمد صاحب کو۔ حافظ صاحب۔ جزاک اللہ عثمان صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ جو جیسا کہ آپ نے بھی سن لیا ہے کہ جس موضوع پر ابھی گفتگو کرنی ہے وہ ختم نبوت کا موضوع ہے۔ اگر تو ہم اس کو بہت سمپل اور سادہ رکھیں اور سمجھانے کے نظر سے اگر ہم بات کریں تو یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اس کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر آپ کسی آدمی سے بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اٹ سیلف ایک مسئلہ ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، کیونکہ غیر احمدیوں میں اور احمدیوں میں کسی قسم کا اس حوالے سے کوئی تناظر یا کوئی تنازع نہیں ہے۔ قرآن حدیث، آن سلم کی سنت سیرت، اس پہ ہم سب کا اتفاق ہے۔ ایک ایشو باقی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ اگر تو کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو بات ختم ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہاں ضرور آ سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک نبی آ سکتا ہے، اور قرآن کریم اس کی اجازت دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے ہٹ کر جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ موقف جماعت احمدیہ کا ہے، اور ہمارا یہ موقف قرآن کریم سے ہی بیان شدہ ہے۔ اور غیر احمدی بھی اسی بات کو مانتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آخری دور میں ایک نبی آئے گا، لیکن وہ نبی نیا نہیں ہوگا، وہ پرانا ہوگا۔ نبی کے آنے کی ضرورت کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ جو پرانا ہے وہ فوت ہو گیا، لیکن کسی نے آنا ہے۔ غیر احمدی کہتے ہیں کہ ہاں آنا ہے، ضرور آنا ہے، لازمی آنا ہے، لیکن پرانا آئے گا۔ تو ایک آنے والے کے بارے میں دونوں کی رائے، دونوں کا عقیدہ قرآن حدیث سے جو ہے وہ مسلم ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ پرانے نے آنا ہے یا نئے نے آنا ہے، یہ فیصلہ ہونا ہے۔ اگر تو پرانا زندہ ہے تو وہ آ جائے گا، اور اگر پرانا زندہ نہیں ہے تو پھر کوئی نیا آئے گا۔ تو اصل بحث، اصل تنازع ہمارا کہہ لیں، یا بحث کا موضوع ہمارا کہہ لیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے کہ وہ زندہ ہیں کہ نہیں۔ اس لیے ختم نبوت جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں۔ آنے والے کی حیثیت کیا ہے، اس بارے میں فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کروا لیا جائے تو سارا معاملہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی بارے میں تنازع ہو، اختلاف ہو، تو اللہ کہتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تم پھر اس بات کو اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اور وہاں دیکھ لو اور وہاں سے رہنمائی لے لو، تاکہ تمہارے بحث کا اور جھگڑے کا جو موضوع ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہم یہ معاملہ رکھیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں، اور آنے والا نبی ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کی جو ایک حدیث ہے، اس میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ بھی نہیں، تین دفعہ بھی نہیں، بلکہ 4 دفعہ فرماتے ہیں کہ آنے والا جو ہوگا وہ نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ تو آنے والے کے نبی ہونے کے بارے میں تو کوئی اشتباہ نہیں رہا، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس نوعیت کی کئی حدیثیں ہیں جس میں آنے والے کے بارے میں آسر نے فرمایا وہ نبی اللہ ہوگا۔ تو اگر خدا کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی آئے گا ختم نبوت کے بعد، سلم کے بعد، وہ نبی ہی ہوگا، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر تو پرانا فوت ہو گیا تو پھر نیا جو بھی ہوگا وہ نبی ہوگا۔ تو وسلم نے تو فیصلہ دیا ہے، اس بارے میں تو کوئی اشتباہ، کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اصل ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، دونوں کہتے ہیں نبی نے آنا ہے۔ تو اصل بحث تو ہماری وفات مسیح ہے، تو اس پہ بات کر لیں جناب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر بات کر لیں، قرآن حدیث سے بات کر لیتے ہیں، ہم بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، معاملہ ختم کر لیں گے۔ ایک بات تو یہ اس کی بالکل سیدھی نوعیت کی ہوئی کہ ختم نبوت ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ان کے بھی کچھ دلائل ہیں، چونکہ یہ تبلیغ ٹاک ہے تو ان کے دلائل کو ہم نے سننا ضرور ہے، دیکھنا ضرور ہے، اور ان کو اینالائز ضرور کرنا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ لفظ خاتم النبیین کی جو تشریح ہے وہ ایک انورٹڈ کامز میں ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اس کو دیکھا جائے۔ خاتم النبیین کا ہماری جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ خاتم النبیین جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نبیوں کی مہر، اور
پھر اس کے ایک معنی ہو جاتے ہیں کہ بہترین. غیر احمدی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نبیوں کو ختم کرنے والا. نبیوں کو ختم کرنے والا ترجمہ ہو سکتا تھا اگر یہ لفظ خاتم ہوتا، لیکن چونکہ یہ لفظ خاتم نہیں ہے، یہ لفظ خاتم ہے، اس لیے یہ ترجمہ جو غیر احمدی کر رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہوا. کیونکہ ایک عربی زبان ایک پیٹرن پہ چلتی ہے. مثلا شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، خاتم کہیں گے ختم کرنے والے کو. لیکن یہ خاتم تو ہے ہی نہیں، یہ تو خاتم ہے. تو اس لیے جو ترجمہ وہ لوگ کر رہے ہیں وہ ترجمہ ہی درست نہیں ہے. اور خاتم النبیین یا خاتم النبیین اس کا مطلب ہوتا ہے نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے عرفہ. اور یہ عربی محاورہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی تھے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اس محاورے کو استعمال کیا اور کثرت سے استعمال کیا، صحابہ نے بھی کیا. آج تک جو عربی دان لوگ ہیں وہ کسی کو جب بیسٹ کہنا ہو نا تو خاتم کے ساتھ اگلی بات کرتے ہیں. مثلا کسی کو کہنا ہو نا کہ یہ جو شخص ہے یہ تفسیر سمجھنے میں، کرنے میں، لکھنے میں بہت اعلیٰ ہے، تو کہتے ہیں خاتم المفسرین، کہ یہ تفسیر کرنے میں ختم ہو گئی ہے اس کے اوپر تفسیر، جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا بات ختم ہو گئی جناب. مثلا کہنا ہو کرکٹ جو ہے وسیم اکرم پہ ختم ہو گئی بولنگ کرنا، نا تو ختم تو نہیں ہوئی. مراد یہ ہے کہ سکلز کے لحاظ سے جو اس کی ایبلٹی تھی کرکٹ کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے، وہ ختم ہو گئی. یا میسی کی بات کی جائے یا کوئی اور فٹ بالر کی بات کی جائے کہ فٹ بال کھیلنا تو اس پہ ختم ہو گیا ہے نا، تو ختم تو نہیں ہوتی کوئی چیز. مراد یہ کہ ختم کمال میں ہے. یہی اس آیت کے معنی ہے کہ نبیوں کے جو کمال ہو سکتے تھے سب سے زیادہ، وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر ختم ہو گئے ہیں. اور یہ محاورہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں استعمال کیا. مثلا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک چچا ہیں ان کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں فرمایا کہ اے چچا، آپ خاتم المہاجرین ہیں، کہ جو لوگ ہجرت کرنے والے ہیں ان میں آپ کا مقام سب سے عرفہ ہے. ادروائز اگر اس کا یہ ترجمہ کر لیں کہ اے چچا، آپ ہجرت کرنے والوں میں سے آخری ہیں، تو کیا مطلب قیامت تک اب کوئی مہاجر پیدا نہیں ہو سکتا. اگر قیامت تک کوئی مہاجر پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر قرآن کریم میں یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں اور ہجرتیں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے اجر ہیں. تو پھر اگر ہمیں یہ اجر ملنا ہی نہیں ہے تو لکھنے کی ضرورت کیا تھی قرآن کریم میں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت جو ہے وہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہجرت تو تا قیامت کبھی منقطع نہیں ہوگی. تو اس کی بلیسنگز جو ہیں، اس کی برکات ہیں، وہ تو قیامت تک رہیں گی. اب اس کے اور کوئی معنی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ خاتم المہاجرین ہیں. مراد ہے کہ جو ہجرت کرنے والوں میں آپ جو ہیں وہ بہترین ہیں. حضرت علی کے بارے میں شیعہ مفسرین بھی اور سنی مفسرین بھی، ان کی تفسیروں میں بھی، حدیثوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ تو خاتم الاولیاء ہے. تو اب خاتم الاولیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ولیوں میں تو جو ہے وہ بہترین ہے. اگر اس کا یہ ترجمہ کر لیں کہ ولیوں میں سے جو آخری ولی تھا وہ اے علی تو ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت تک اب کوئی ولی پیدا نہیں ہونا. اگر قیامت تک کوئی ولی نہیں پیدا ہونا تو پھر رہ کیا گیا اسلام میں؟ پیچھے کچھ بھی نہیں رہا. اگر ایک ولی کا مطلب خدا کا دوست ایک بھی نہیں ہے یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے. تو اس کا مطلب ہے ہماری امت میں کوئی دوست اللہ کے دوستی کرنے قابل ہی نہیں ہے، اور کوئی مومن ہی نہیں ہے. جو بھی مومن ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بندہ بھی، کوئی مومن بھی اس امت میں ہے ہی نہیں. تو پھر یہ امت ہے کیا؟ پھر اللہ معاف کرے. پھر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتم النبیین یا خاتم المہاجرین یا خاتم المحدثین، یہ ساری جب کسی لفظ کے ساتھ اضافت بن کر آئے تو یہ بہترین کا معنی دیتی ہے. اور یہ جو پوری آیت ہے اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں بہترین ہیں، افضل الرسل ہیں، کہ تمام نبیوں کی جو کمال معراج ہو سکتی تھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے.
ایک اور مطلب آپ کا سمجھنے والا ہے کہ ختم کا مطلب ہوتا کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی اکثر لوگوں کو آتی بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے یہ کافر لوگ جو ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ختم کر دی ہے. تو ختمہ کا تو لفظی مطلب یہ ہوا کہ اس نے مہر لگا دی ہے. تو ہوتا کیا ہے مہر؟ مہر کرتی کیا ہے؟ مہر کرتی یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی انجینئر ہے، اس نے انجینئرنگ کی ہے کسی یونیورسٹی سے. تو انجینئرنگ کی یونیورسٹی اس کا کورس پاس ہونے کے بعد اس کو ایک ڈگری دیتی ہے. وہ ڈگری ایک خالی صفحہ ہوگی اگر اس کے اوپر مہر نہ ہو. جب اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے تو وہ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، یا وکیل بن جاتا ہے، جو بھی کہہ لیں. تو مہر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی تصدیق کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کے ذریعے سے نبیوں کی تصدیق ہوئی ہے. اسلام نے آ کے گزشتہ جتنے انبیاء تھے ان کی بریت کی ہے، ان کی معصومیت بیان کی ہے، ان کے نبی ہونے کا اقرار کروایا، اظہار کروایا اور ثبوت دیا. مثلا اگر ہم بائبل کو اٹھا کے دیکھ لیں یا پرانے عقائد اٹھا کے دیکھ لیں تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے ایسے عقائد رکھے گئے ہیں کہ جو ایک عام انسان سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی، کجا یہ کہ ہم وہ عقائد نبیوں سے موسوم کر دیں. مثلا حضرت ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے 3 جھوٹ بولے، یا حضرت نوح اور حضرت لوط کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو غلط بات کر، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی اپنے بچوں کے ساتھ. پھر اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ آپ نبی نہیں تھے. حضرت داؤد کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ آپ ایک اپنے سولجر کی بیوی کے اوپر معاذ اللہ فریفتہ ہو گئے، اس کے بعد اس کو بھجوا کر جنگ پہ قتل کروا کر اس کی بیوی سے آپ نے شادی کر لی. تو 700 بیویاں آپ نے رکھی ہوئی تھی. تو اس قسم کے نظریات جو ہیں وہ نبیوں کے بارے میں موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ ثابت کیا کہ یہ سارے خدا کے پاک نبی، اور اس قسم کی جو بھی غلط مغلظات بولے جاتے ہیں ان کے بارے میں وہ سب خراب، غلط، بالکل نہیں ایسا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ان لوگوں کی، ان انبیاء کی پاک دامنی پر مہر لگائی ہے. یہ ہے مطلب خاتم النبیین کا. ورنہ قرآن کریم میں تو ٹوٹل شاید 40 انبیاء کا بھی ذکر نہ ہو، لیکن ہم سب مانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے. تو وسلم کے ذریعے سے وہ تمام انبیاء جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ان کی تصدیق ہوئی ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ کی آیت سے ہم سب ان کے اوپر علیہم السلام کے الفاظ کہتے ہیں کہ یہ سب خدا کے پاک، نیک اور بزرگ نبی تھے، لوگ تھے. اب ذرا اس کا ایک اور اینگل دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سوالوں جو آپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ بات بہت زیادہ لمبی تو نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آخر میں آنا، کسی چیز کو ختم کرنا کوئی فضیلت ہے؟ ایک آدمی میں آخری نمبر پر آتا ہے، کیا ہم اس کو شاباشی دیں گے؟ ایک آدمی میراتھن میں ریس کر رہا ہے، دوڑتا آتا اور آخری نمبر پر آ رہا ہے، تو کیا یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ اس کو شاباشی ملنی چاہیے یا اس کے گلے میں میڈل ڈلنا چاہیے کہ تم سب سے آخر میں آئے ہو؟ تو یہ تو کوئی بھی فضیلت نہ ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے آپ کو یہ جو آخر میں آنا ہے اس بات سے دور کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وَلَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ، میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم ابھی اپنی مٹی کے اندر تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما یہ رہے ہیں جب آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا. تو وسلم تو زمانے کو بیچ میں لا ہی نہیں رہے، وسلم تو اپنی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ آخر میں آنے پر یہ نہ سمجھنا
کہ شاید کو میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں بہترین ہوں، اس وقت بھی بہترین تھا جب آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، دنیا کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس زمانے کی قید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے بالکل الگ کرتے ہوئے ایک اور رنگ دے رہے ہیں، اور یہ عربی زبان ہے اور عربی محاورے کے تحت اس کا معنی ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایک آنے والے وجود کے غیر احمدی بھی قائل ہیں، احمدی بھی قائل ہیں، فرق صرف اتنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پرانا آئے گا، ہم کہتے ہیں نیا آئے گا۔ ان سے پوچھنے جناب کہ آپ پرانا زندہ کر لیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو اس لیے ختم نبوت ہمارا ایشو نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی تنازع ختم نبوت کا نہیں ہے۔ ہمارا اگر کوئی تنازع ہے ان کے ساتھ تو وفات مسیح ہے کہ عیسیٰ السلام زندہ ہیں کہ نہیں۔ اگر زندہ ہیں تو وہی بعد میں آئیں گے، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو کسی نے تو آنا ہے، کوئی اور آئے گا۔ تو جو آئے گا ہم کہتے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے۔ آئیں اس پر بات کر لیں کہ کیا آپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئیاں تھیں وہ ساری موجود تھیں کہ نہیں تھیں، یہ بات ہو سکتی ہے، یہ کلام ہو سکتا ہے۔ تو ختم نبوت ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ جزاک اللہ حسن حافظ صاحب، بہت اچھی طرح آپ نے اس موضوع کو ایڈریس کیا ہے۔ جو آخر میں جو بات کر رہے تھے وہ دوبارہ میں بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ واقعی اس بات میں کوئی کمال نہیں، کوئی انسان اگر آخر میں آ جائے تو اس کا کیا کمال ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین تھے، اصل تو کمال یہی ہونا تھا کہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، اور وہ ایسا مطلب خاتم النبیین کا صحیح جو جچتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آخر میں آنے کا مطلب بالکل بھی نہیں جچتا، اس میں کیا کمال ایسے انسان کا جو بالکل آخر میں آ گیا۔ سو اس کے بعد ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا تھا کہ آخر میں ہم کچھ سوالات لیں گے، اور آپ یا تو چیٹ کی جو فیسلٹی ہے، ہم نے جو سہولت ہے زوم اس کانفرنس پہ، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، حافظ صاحب اور منصور ضیاء صاحب، ربیع سلسلہ صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ میں صرف کنفرم کرنا چاہتا ہوں، منصور ضیاء صاحب، ربیع صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس ٹائم شامل ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ منصور صاحب۔ ایک سوال جو کہ ذہن میں آتا ہے کہ جو کہ خاتم النبیین کے بارے میں جو یہ سارا کنفیوژن کریٹ ہوا ہے، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا خلفائے راشدین کی زندگی میں اس وقت سے کہیں ثابت ہوتا تھا کہ جو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اس بات کا مکمل یقین رکھتے تھے اور ان کو اس بات کا علم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ کیا ہم ان کی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اس بات کو ثابت کیا جا چکا تھا اور صحابہ اس بات پہ پورا یقین رکھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ السلام علیکم، یہ میرے سے کہ آپ سب سے؟ جی منصور صاحب، جی آپ جی السلام علیکم، جزاک اللہ۔ آپ نے اچھا کیا یہ والا سوال پوچھ کے، کیونکہ بعض لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا یا کچھ ایسی کوئی بات کہ صحابہ بھی اس بات کے قائل ہوں کہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یا صحابہ نے یہ اس بات کو کس رنگ میں سمجھا کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک چھوٹا مختصر سی ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ یہ اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک عام سی بات بتانا چاہوں گا کہ جو لا نبی آبادی کے متعلق ہے۔ اکثر آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں، مثلا پاکستان میں تو رہنے والے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، فرما گئے ہادی لا نبی آبادی، اور یہ بڑے لوگوں کو یہ یاد بھی ہوتا ہے کہ ہم نے فرما دیا لا نبی آبادی، اب کوئی نبی نہیں۔ اچھا، اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ تھوڑی سی نا کنفیوز کرنے والی ہے۔ وہ اس لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو آنسا نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ اے ابو ہریرہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں داخل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ افلا ابشر بہ، کہ میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ میں ہاں جا کے لوگوں کو خبر دے دو۔ ان کا لوگ تو میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، آپ مجھے کوئی نشان دے دیں، اپنی کوئی علامت، تاکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو خود ہی کہنے لگے کہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے جوتے لے جاؤں تاکہ میرے پاس نشانی رہے کہ مجھے آپ نے ہی فرمایا۔ تو میں کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ گئے اور جا کے جو اتفاق ایسا ہوا کہ جو پہلے شخص ہی ملے ان کو یا لوگوں کو ایسے بات کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آ گئے اور لوگوں کو بھی یہ خبر دے ہی رہے تھے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی یہ خبر دے ہی رہے تھے تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا ان کو اور واپس آنسلم کے پاس لے گئے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہیں اس طرح ہاتھ مارا اور گھسیٹتے ہوئے گویا کہ واپس لے گئے۔ وہ ایک انداز ہے حدیث میں بات بیان کرنے کا۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہی ہے۔ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن لوگ اس پر توکل کر لیں گے کہ اور ان کو اس کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ صرف منہ سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خاطر ایسے انداز میں قربانی کرنا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اپنے جذبات کی قربانی کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے فرشتوں پر ایمان، جو 5 پلرز آف اسلام ہے ان پر ایمان لانا اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ کی ذات کے اندر ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب عرض کیا اسلم کی خدمت میں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات تمہاری ٹھیک ہے، یہ عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جس طرح یہ والی بات عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، اسی طرح بعض لوگوں نے لا نبی بعدی کہہ کے تو یہ اظہار کرنا شروع کر دیا کہ جی بالکل درست ہے، آنسم نے فرما دیا کہ کوئی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اسی طرح کا ایک شخص جو تھا وہ کہتا جا رہا تھا، تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو ٹوکا۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی تھی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آدھا دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں آپ۔ تو حضرت عائشہ اس کے بارے میں کیا بیان فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ دیکھو لوگوں کو جمع کر کے ان کو مخاطب کر کے کہ لا تقولو، کہ یہ نہ کہو کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یا لا نبی بعدہ، یہ نہ کہو، بلکہ شروع یہاں سے فکر ہے، قولو انہو خاتم النبیین، یہ ضرور کہو کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ اور جیسا کہ محترم حافظ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ خاتم کے کیا معنی ہے، تاکہ خاتم کے معنی میں تو پھر وسعت موجود ہے، اور اس سے غلط نظریہ اس رنگ میں نہیں پیدا ہوتا جس رنگ میں لا نبیہ بعدی کے لفظ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تشریح کی اور لوگوں کو سمجھایا۔ تو گویا دیکھیں صحابہ بھی اس زمانے میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے اس وقت صحابہ نے بھی کام کیا۔ اور سب سے بڑی بات میں اس کا ذکر صرف مختصر رنگ میں یہ کروں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سب سے پہلا اجماع ہوا صحابہ کا، وہ وفات مسیح پر تھا، کہ سب لوگ منتظر تھے کہ وسلم ابھی زندہ ہیں، واپس آئیں گے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول سے اور آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے، جب یہ آیت پڑھی تو جس کے ذہن میں یہ بات موجود، ذرا بھی موجود تھی کہ کوئی نبی زندہ ہے یا کوئی نبی تھوڑی دیر کے لیے گیا ہے، تو جس کے ذہن میں یہ بات موجود تھی، یہ آیت سننے کے بعد ان کے ذہن سے یہ تمام چیزیں نکل گئیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی نبی زندہ موجود نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی آئے تھے۔ جزاک اللہ منصور صاحب۔ لا نبی بعدی کا ایک اور واقعہ میرے خیال میں آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، جو کہ ترمذی اور
میرے خیال میں مشکات اور ابو داؤد میں بھی درج ہے، جس میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی مہم کے لیے نکلے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے مدینہ میں امیر مقرر کر کے گئے تھے، اور جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایسے ہیں جیسے حضرت ہارون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن لا نبی بعدی۔ اور تمام تفاسیر میں جو کہ بزرگان اور مجددین اور عربی لغت میں بھی بعد کا مطلب پیچھے رہ جانے کے لیے، سو وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا امیر، لیکن میرے بعد آپ امیر ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ سو ایک یہ بھی اس بات پہ مہر لگا دیتا ہے کہ لا نبی بعدی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بارے میں آپ اگر کوئی اور کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ درست بات کی آپ نے، بالکل درست بات کی کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے لا نبی۔ جی بالکل، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کے بہت سارے معنی ہیں، اور ایک معنی لے کر بیٹھ جانا وہ انصاف نہیں ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ دوسرا سوال اسی تسلسل میں حافظ مشہود صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ نظریہ ہے ختم نبوت کا، یہ کوئی پرانا نظریہ ہے کہ یہ ایک جسے کہنا چاہیے لیٹسٹ ایک جدید فنومنا ہے؟ کیا جو مجددین تھے، جیسے کہ ہمیں علم ہے کہ ہر زمانے کے سر پہ، ہر صدی کے سر پہ مجددین آتے رہے، بزرگان آتے رہے، اور اپنے اپنے حساب سے قرآن کریم کی تفاسیر کرتے رہے، احادیث کو بھی اکٹھے کرتے رہے، ان کی بھی تشریح کی، کیا یہ ثابت ہے کہ یہ سارے جو محدثین تھے، سارے جو مجددین تھے، وہ ختم نبوت کے اسی طرح قائل تھے جیسے کہ آج کل کے زمانے کے مولوی حضرات ہیں؟ مثال کے طور پر جس طرح شیخ محی الدین ابن عربی ہیں، حضرت مجدد الافسانی ہیں، انہوں نے بھی کافی تفاسیر لکھی ہیں، حضرت امام ابو جعفر صادق، حضرت شاہ ولی اللہ۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی جزاک اللہ، 2-3 باتیں کروں گا اس بارے میں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ کیا جو نظریہ جماعت احمدیہ کا ہے صرف یہی عقیدہ ہے جو ہم سے پرانے بزرگان گزرے ہیں ان کا بھی؟ تو جب ہم ان سے یہ معاملہ پوچھتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے بزرگان تھے، خدا تعالیٰ کے ولی اللہ تھے، جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، تو ایک نہیں، دو نہیں، متعدد ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ لفظ ختم نبوت کی تشریح کی ہے، اور عربی کی عبارتیں میں چاہتا ہی ہوں کہ اس کا صرف آپ کو خلاصہ بیان کر دوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ محی الدین ابن عربی صاحب رحمہ اللہ، امام عبد الوہاب شیرانی صاحب، اس کے علاوہ آپ گنتے چلے جائیں، آپ کو نام ملتے چلے جائیں گے ہماری جماعت کی کتب میں، ہماری جو ویب سائٹس ہیں ان کے اندر ان کے حوالے موجود ہیں۔ حسن نے پچھلے دنوں ایک ویب سائٹ کا پہلے سے اجرا ہوا تھا، اس کو دوبارہ حسن نے فرمایا کہ یو کے سے چلائیں، جس کا پرومو بھی ایم ٹی اے پہ چل رہا ہوا ہے، حقیقت احمدیت۔ اس کے اندر ان موضوعات پر حوالے موجود ہیں، چونکہ تبلیغی ٹاک ہے تو مٹیریل جو بھی ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ کون لوگ تھے، کیا کہا انہوں نے، کیا عربی تھی، اور ان کی کتابوں کے اسکین کاپیز، یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ وہاں پر جائیں، اس کو ذرا سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے کہ کون کون سے بزرگان ایسے ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی۔ ایک بات تو ابھی آپ نے سنی لی، محترم ضیاء صاحب نے حضرت عائشہ کا قول ایک بیان کیا، جنہوں نے فرمایا کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں کہ بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ تو آن سلم کے صحابہ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں، اور صحابہ میں بھی وہ جو آن سلم کے گھر میں ہیں، اور گھر میں بھی وہ لوگ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آدھا دین اس سے سیکھ لو، تو عام لوگ تو یہ لوگ نہیں تھے۔ تو اس کے بعد بھی کثرت کے ساتھ بزرگان آتے چلے گئے ہیں جنہوں نے یہی دعویٰ کیا ہے۔ مثلا اگر موجودہ دور میں آپ لیں تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، اور یہ پتا ہوگا آپ کو کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب تحذیر الناس، اور یہ جو ہیں وہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، بڑے عالم نہیں بانیان میں سے ہیں۔
تو اس دور کے بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہوئی ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وسلم آخر ہیں. انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ افضل ترین اگر کوئی شخص ہے تو وہ یہ ہیں. باقی خدا تعالیٰ نے جو ایک نظام رکھا ہوا ہے وہ ہے علم غیب کا, اور خدا تعالیٰ ایمان بالغیب کے حساب سے معاملات کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہڈن ہوتی ہیں, جو اپنے وقت پر آ کے منکشف ہوتی ہیں, خدا تعالیٰ ان کو کھولتا ہے. مثلا اگر ہم وفات مسیح کی بات کر لیں تو اس کو اگر ہم آسلم سے پہلے کے زمانے میں لے کے جائیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی ایک شخص کے بارے میں ایسا ہی نظریہ تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ آسمان پر چلا گیا ہے اور دوبارہ زمین پر آئے گا. اور اس کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے, اور وہ عقیدہ ان میں یہ تھا, اور یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کی جو کتاب ہے سلاطین کنگز 2, اس کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ حضرت ایلیہ علیہ السلام جو ہیں وہ چیریٹ پہ بیٹھ کر, رتھ پہ بیٹھ کر, ایک فائر بال تھا, ایک بگولا تھا, اس کے ذریعے سے اس کے اوپر بیٹھ کر آسمان پر چلے گئے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک اور کتاب ہے ملاکی نبی کی کتاب, اس میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ جو ایلیہ یا ایلیہ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے ہیں وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے. تو یہ ایک عقیدہ ان کے ذہنوں میں بھی, ان کے لوگوں میں بھی جو یہود تھے ان میں موجود تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں مسیح ہوں, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب آپ کیسے آ گئے, ہم تو ایلیہ کا انتظار کریں جنہوں نے آسمان سے زمین پر آنا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی, اور یہ بات نیو ٹیسٹمنٹ میں متی میں ہے. آپ نے کہا کہ دیکھو جو ایلیہ آسمان پر گیا تھا جس کو تم سمجھتے ہو, اور اس نے واپس آنا تھا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایلیہ جو پرانا تھا وہ فوت ہو گیا. ہاں کسی ایک نئے ایلیہ نے آنا تھا, تو وہ پرانا ایلیہ نہیں تھا, وہ نیا ایلیہ تھا جس کے اندر وہ صفات ہوں گی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے, ان کے بارے میں آپ نے اشارہ کر کے بات کیا کہ جو جان دی بیپٹسٹ ہے وہ ایلیہ ہے. کسی نے جا کر قبول کرنا ہے تو جاؤ قبول کر لو اسے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی نظریہ جو آج امت مسلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قائم کر کے بیٹھی ہوئی ہے, یہی عقیدہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزر چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فتویٰ دلوا دیا کہ جس شخص کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر جا کے بیٹھے گا اور بعد میں دوبارہ دنیا میں آئے گا, تو اس کا جواب خدا تعالیٰ نے آلریڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہی دے دیا. اور اب دیکھیں آج امت میں بھی حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں بالکل وہی نظریہ موجود ہے, اور ساتھ ختم نبوت کو بھی ملا لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ ختم نبوت اصل مسئلہ ہے ہی نہیں ہمارے درمیان. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا, ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی آئے گا, اب پرانا آئے گا نہیں آئے گا, آؤ اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو ختم نبوت تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, ایشو ہے ہی نہیں. باقی ختم نبوت کے بارے میں لا نبی آبادی پہ ایک بحث ہو گئی, ایک بات ہوگی, منصور صاحب نے اس کے اوپر ذکر کر دیا. وہ ایک چیز ہو سکتی ہے جو لوگوں کو مسلیڈ کرے, وہ ایک پورا سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر بات کچھ ہوئی ہے, مزید بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی اور سوال ہو تو پوچھ لیں. جزاک اللہ حافظ صاحب, بہت شکریہ. میں منصور صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں ایک سوال کے لیے, اور تھوڑا سا ٹیکنیکل کویشچن ہے منصور صاحب, اینڈ قرت سے ریلیٹڈ ہے, اور کافی آئی تھنک حال ہی میں اس سوال کو کافی اٹھایا جا رہا ہے, کیونکہ جب ہمارے جو معاندین احمدیت ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات ثابت ہو رہی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خاتم کا اصل مطلب کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اور قرت ہے جس میں خاتم ود زیر بھی لکھا گیا ہے, سو یہ قرت بھی موجود ہے. خاتم جی, سو یہ قرت بھی موجود ہے, اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو احمدیہ فرقہ ہے وہ بالکل غلط ہے. جی, اس کے اوپر اصل میں اگر ہم دیکھیں نا تو جوابات سارے ہی کسی نہ کسی جگہ سے لنک ہوتے جاتے ہیں. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ خاتم کا مطلب آخری ہے فار ایگزامپل, تو خاتم کا مطلب اگر آخری ہے, نبیوں میں سے آخری, تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ زمانے کے لحاظ سے آخری ہے یا تاثیر کے لحاظ سے آخری ہے, کس لحاظ سے آخری ہے.
اگر تو ہم یہ کہیں کہ زمانے کے لحاظ سے آخری ہے تو زمانے کے لحاظ سے تو جیسا کہ حفص صاحب نے بھی ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے یہ خود قائل ہے. اب خاتم کا مطلب ہم کیا کریں؟ تے کی زیر کے ساتھ خاتم کا مطلب ہم کیا کریں کہ آخری کون ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری ہوں گے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہوں گے؟ کس رنگ میں آخری ہوں گے؟ تو یہ بڑی غور طلب بات ہے. یہی ہم سوال اپنے غیر احمدی بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ خود غور کریں کہ آخر میں آنا کیا فضیلت رکھتا ہے. اگر کوئی شخص سب سے آخر میں آ جائے تو کیا ہم یہ کہیں گے وہ ونر ہے، وہ سب سے آگے نکل گیا ہے؟ یا جیسے حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیا کرتے تھے بہادر شاہ ظفر کی، کہ وہ ایک مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ تھا. تو آخری بادشاہ جو اس کی حالت تھی کہ بالکل لاچار بے بس، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ وہ آخری ہونے کی وجہ سے تمام پہلے بادشاہوں کی نسبت شان و شوکت میں زیادہ تھا؟ نہیں. تو آخر میں آنا کوئی فضیلت نہیں رکھتا. خاتم کے معنی اگر ہم آخری کریں تو ہرگز کوئی فضیلت کے معنی نہیں پیدا ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو امت کے بزرگان ہیں انہوں نے خاص طور پہ اس کے اوپر فوکس کیا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے. مثلا ایک حکیم ترمذی ایک بہت بڑے صوفی بھی گزرے ہیں اور مفسر بھی، اور یہ بالکل شروع ابتدائی ہجری کی بات ہے، 330 ہجری غالباً بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یظنو کہ سمجھا جاتا ہے انا خاتم النبیین، کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے کہ آخر میں آنا. تو وہ آگے کہتے ہیں کہ ایو منقبۃ فی ھذا، اس میں کون سا شرف ہے. اور پھر کہتے ہیں ھذا تاویل بلہ الجاہلہ، یہ جاہل ترین لوگوں کی تفسیر ہے. آخر میں آنا تو کوئی فضیلت رکھتا ہی نہیں ہے. تو انہی معنوں کو کہ آخر میں آنا فضیلت نہیں رکھتا، جو ہمارے یہ دیوبندی فرقہ ہے جس کا بھی حفص صاحب نے ذکر کیا، قاسم نانوتوی صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص لوگ ہرگز یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں آنا کوئی فضیلت رکھتا ہے. یہ بالکل غلط اور مس انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاتم کی اگر زیر ہے، تے کی زیر، تو اس کے نتیجے میں پھر معنی کیا بنے گا؟ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ دیکھیں خاتم اگر تے کی زیر کے ساتھ بھی رکھ لیں تو اگلا لفظ دیکھیں النبیین ہے، نبیین کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، اور الف لام اگر آ جائے تو وہ خاص کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. الف لام کا مطلب یہ ہے کہ نبی، خاص نبیوں کو ختم کرنے والا. تو وہ خاص نبی کون تھے؟ جو شریعت لے کے آئے. تو ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ خاتم النبیین کی اگر قرات کو درست مانا جائے تے کی زیر کے ساتھ، تو پھر بھی ہمارے معنی ہرگز باطل نہیں ہوتے کہ وہ نبی جنہوں نے شرعی نبیوں کا خاتمہ کر دیا. تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ تمام شرعی نبی ختم ہو چکے، تمام شریعت کی کتابیں ختم ہو چکی، اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو آخری شریعت قرآن کریم ہے اسی کے مطابق نبی آ سکتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کے مطابق ہی آنے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا بلکہ قرآن کریم کو فالو کروانے کے لیے آیا ہوں. تو ہمارا تو دعویٰ دونوں طریقوں سے، دونوں قراتوں سے، جیسا کہ شروع میں حافظ صاحب نے بیان کر دیا، اس قرات کے مطابق بھی اور اس قرات کے مطابق بھی، دونوں طریق سے ہمارا جو دعویٰ ہے وہ ثابت ہوتا ہے. جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ. میں اگر تھوڑی اجازت دیں تو ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی 2 ہفتے پہلے ہی، بالکل 2 ہفتے پہلے ہی حساب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فضائل بیان کیے ہیں، صاف بیان کیے، اس میں حضور نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے. حضور نے بیان فرمایا کہ ایک استاد تھے، وہ حضرت امام حسن اور حسین کو یہی آیت پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہ خاتم النبیین کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے فرمایا کہ خاتم النبیین، تا کی زبر سے پڑھاؤ انہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ دونوں میں کیا فرق ہے اور ان کے مفہوم کیا ہیں. تو اس لیے آ کے انہوں نے کہا کہ گو کہ یہ معنی بھی ہیں، لیکن ان معنی میں
اصل خاتمیت نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس کو خاتم کے ساتھ پڑھائیں کہ نبیوں کے بہترین افضل ہیں. تو یہ معنی آپ نے خود کروایا اور تصحیح کروائی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قرات جس کو وہ سمجھتے تھے کہ زیادہ بیان ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی وہی پڑھائی ہے آپ نے پھر. بالکل ہاں بالکل، مطلب احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خاتم افضل، مطلب خاتم افضل لفظ ہے. حافظ صاحب آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اگر ایک سوال جو اسی بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ خاتم اور خاتم اور خاتم اور جتنے بھی اس کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں اپنی طرف سے مطلب کر رہی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام جو تھے وہ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے جہاں پہ بیسکلی یہ کہ وہ ایک عربی دان نہیں تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان مطالب کے ان کے مطلب پوری طرح جانتے ہوں. سو کیا یہ مطالب جو ہم نکالتے ہیں خاتم کے اور خاتم کے، یہ ہم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں یا عربی لغات سے اور تاریخ کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ یہی معنی ہیں؟ دیکھیں جناب، جتنا کھلا ڈلا استعمال عربوں نے اس لفظ کا کیا ہے نا، اس کی تو شاید آپ کو مثال ہی نہ ملے نا. جتنا کھلا ڈلا خاتم کے لفظ کا استعمال کیا انہوں نے، اور بہترین کے معنی میں. جامعہ کے دور میں پہلے بھی شاید کہیں ایک موقع پر ذکر ہوا، جامعہ کے دور میں ہم جو تھے، ہمارے ٹیچر تھے جو میں پڑھا رہے تھے، میں کہا ذرا ڈھونڈو، تو ہم 50 کے قریب مثالیں نکال کے لے آئے تھے جس کے اندر خاتم کا لفظ استعمال ہوا. مثلا 2 کا ذکر تو میں نے کیا کہ جی آن جی سلم نے خود استعمال کیا یہ لفظ، ٹھیک ہے. تو آن سلم سے بڑا تو عربی دان کوئی نہیں تھا نا، نہ عربی دان تھا اور نہ فہم قرآن تھا آن سلم سے زیادہ کسی کو. آن سلم اپنے چچا کو فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ خاتم المہاجرین ہے، اور خود آن سلم قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہجرت کرو بڑا ثواب ہے، ہجرت کرو بڑا ثواب ہے، ہجرت کرو بڑا ثواب ہے. اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہوں کہ میرے چچا کے بعد کوئی ہجرت نہیں. تو بتائیں تضاد ہے کہ نہیں ہے کہ ایک طرف قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور آن سلم کچھ کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں نا کہ آن سلم سے بڑا نہ تو کوئی قرآن دان تھا، نہ ہی آن سلم سے بڑا کوئی جو ہے وہ عربی دان تھا. پھر حضرت علی کے بارے میں اگر آن سلم کی بات کو لے لیں، خاتم الاولیاء، بعض قراتوں میں، شیعہ قراتوں میں وہ کہتے ہیں خاتم الاوصیاء، کہ آپ کے اوپر جو ہے آن سلم نے ایک وصیت کی تھی. ان کا اشارہ تو اس طرف ہے کہ میرے بعد حضرت علی جو ہے وہ خلیفہ برحق ہوں گے، اور حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم یہ خلیفہ نہیں ہوں گے. تو وہ خاتم الاوصیاء کی قرات بھی بیان کرتے ہیں، بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا. اگر تو آپ خاتم الاوصیاء یعنی وہ شخص جس کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے، تو پھر قرآن کریم میں جو وصیت کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہوا ہے، حکم دے دے کر کیا ہوا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، کہ جب آدمی فوت ہونے لگا تو اس کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا کہ والدین اور اپنے قریب رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کر کے جائے. تو جو چیز فرض کر دی گئی ہے اس کو آن سلم کہہ کے خاتم الاوصیاء ہیں، حضرت علی کے بعد اب کوئی وصیت کرنے والا کسی کے حق میں وصیت نہیں ہوگی. تو آخری معنی تو آن سلم یہاں پر بھی نہیں کر رہے. تو یہ تو آن سلم کی زندگی کی 3 مثالیں میں نے آپ کو دی. اب دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے جو عربی دان لوگ ہیں، مثلا ان میں چند ایک کی مثالیں مجھے یاد ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاتم المحدثین یا محدثین. پھر شاہ عبد العزیز کے بارے میں کہتے ہیں خاتم المفسرین. یہ عربی زبانیں ہیں بھائی، عربی کی قاعدے ہیں، عربی کے ایڈیمز ہیں، عربی دان لوگ ہیں جو استعمال کر رہے ہیں. اب کوئی کہے جی شاہ عبد العزیز صاحب جو خاتم المفسرین ہیں، تو کیا پھر ہم سمجھ لیں آج کے بعد کوئی شخص تفسیر کرنے کا اہل نہیں ہے؟ قرآن کریم سمجھنا اب کسی شخص کے بارے میں حرام ہو چکا ہے کیونکہ شاہ عبد العزیز صاحب کے بارے میں خاتم المفسرین کہہ دیا گیا ہے. امام جلال الدین سیوطی صاحب جو 9ویں صدی یا 10ویں صدی کے مجدد بھی ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خاتم المحققین، تحقیق کرنے میں کمال ہو گیا. اب کہہ دیں جی خاتم المحققین، اب تحقیق کرنا ختم ہو گیا، اب کوئی محقق آئے گا نا، کوئی نئی تھیوری پیش کرے گا، خواہ وہ اسلامی ہو خواہ وہ دنیاوی ہو، وہ بڑی ہی غلط بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ماننا تو کوئی بھی نہیں مانے گا نا. تو عربیوں نے جتنا کھلا ڈلا اس کے استعمال کیا، اتنا تو شاید کسی نے بھی نہیں کیا. بالکل، جزاک اللہ، بہت شکریہ. منصور صاحب، ایک آخری سوال کی طرف آتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ اور اسی معنی سے اس کا تعلق ہے کہ اگر نبی آ سکتا ہے
اور جس طرح کے ہم ثابت کرتے ہیں سارے لٹریچر سے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، احادیث سے، قرآن کریم سے، جو کہ سب سے کہنا چاہیے اوتھینٹک ریسورس ہے ہمارے پاس، سب سے ثابت ہو سکتا ہے کہ نبی آ سکتا ہے. اور اگر نبی آ سکتا ہے تو کیسے آ سکتا ہے، اور کہاں پہ لکھا ہے کہ بروزی نبی ہوگا؟ یہ ریفرنس کہاں پہ دیا گیا، یہ مطلب کہاں سے نکالا گیا؟ جزاکم اللہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن کریم ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہر نبی سے ایک عہد لیا گیا. چنانچہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، جس کو اس آیت کا نام ہی میثاق النبیین ہے، کہ آیت میثاق النبیین، یعنی کہ وہ آیت جس میں نبیوں سے ایک عہد لیا گیا تھا. وہ عہد سورۃ آل عمران کی آیت میں ملتا ہے. وہ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا. اب تمام نبی اس میں شامل ہیں کہ جن سے عہد لیا گیا. اچھا، کیا عہد لیا؟ کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اے نبیو، اصل میں یہ عہد ان کی امتوں سے تھا کہ دیکھو میں تمہیں کتاب اور حکمت جو بھی دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے. پہلے نبی موجود، امت موجود، کتاب موجود، پھر رسول آ جائے جو تصدیق کرے، مصدق لما معکم، جو تمہاری پیش گوئیوں کے مطابق، جو پہلے انبیاء کی پیش گوئیوں کے مطابق کوئی نبی آ جاتا ہے، ان کی باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی نبی آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں نے تمام نبیوں سے عہد لیا. کیا کرو گے تم؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لاؤ گے. پہلا کام ایمان لاؤ گے. دوسرا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی ضرور مدد کرو گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف اسی بات پر بس نہیں کیا، بلکہ نبیوں کو کہا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور ذمہ داری لیتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام نبیوں نے کہا کہ اقررنا، کہ ہم اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو اب آگے دیکھیں کہ یہ عہد تمام نبیوں سے لیا گیا. غیر احمدی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ عہد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں لیا گیا. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عہد ہر ایک نبی سے لیا گیا ہے، اور تمام نبی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. چنانچہ قرآن کریم کی جو دوسری آیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو عہد تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا. چنانچہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا، من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا پختہ جو وعدہ تھا، میثاق النبیین لیا. کیا تھا؟ وہی والا جس کی طرف پہلے توجہ دلائی گئی کہ اپنے سے بعد آنے والے پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. تو فرمایا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد ہم نے تجھ سے بھی لیا، نوح علیہ السلام سے بھی لیا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی لیا. تو جو ہمارے جو احباب ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 8 ہے، تو اس میں اس کا ذکر موجود ہے. اب یہ بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کوئی نبی آنا ہی نہیں تھا تو وسلم سے کیوں عہد لیا گیا کہ نبی آئے گا، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے. اور پھر جب اس بات کو، قرآن کریم کی اس آیت کو ہم جب ملا کر دیکھتے ہیں اس سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہدی آئے فَبَایِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، کہ تم اس کی بیعت کرنا، چاہے تمہیں جس طرح مرضی گھٹنوں کے بل برف کے اوپر جانا پڑے تب بھی بیعت کرنا. تو دیکھیں کس رنگ میں، واضح رنگ میں پیش گوئی موجود ہے کہ قرآن بھی تائید کرتا ہے، حدیث بھی تائید کرتی ہے کہ نبی آئے گا اور اس کی بیعت کرنا ضروری ہوگا. وسلم نے تو اپنی امت کو نصیحت کر دی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح وسلم کے بارے میں کہ بروزی نبی کس کو کہتے ہیں، ذلی نبی کیا ہے، یہ اصطلاحات کیا ہیں. تو ہم اس کے بارے میں قرآن کریم سے ہی دلیل دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتا ہے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ جب جنگ بدر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی اٹھائی اور وہ چلائی، تو فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے جب کفار کی طرف وہ مٹی جو کنکریاں تھی وہ ماری، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، وہ ہاتھ تیرا نہیں تھا بلکہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے جب آسم نے بیعت لی صحابہ سے تو فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، کہ وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تیری بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب عملاً دیکھا جائے تو کس کا ہاتھ تھا اوپر؟ عملاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اور جو تمام لوگوں کے اوپر تھا، اور وسلم بیعت لے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ میرا ہاتھ ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کوئی یہ کہے گا کہ وسلم نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کیا، اور صفاتی رنگ میں وہ خدا تعالیٰ کے مظہر بن بیٹھے۔ صفاتی رنگ میں خدا تعالیٰ کی صفات کا ظہور ان کے اوپر ہوا، ان کے ذریعے سے ہوا، اور اس میں ہر امتی شریک ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان نوافل پڑھتا ہے، نفلوں کے ذریعے وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نوافل پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا ہے، گویا وہ خدا بن گیا۔ تو یہ اس کلام کو سمجھنا چاہیے۔ ذلی اور بروزی کا مطلب یہ ہے کہ صفات پیدا ہوں گی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اندر جتنی صفات تھیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پیدا کی، جس کی وجہ سے آپ کے اندر بھی انہی صفات کا ظہور ہوا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں۔ تو ذلی نبی اور بروزی نبی ہونے کا مطلب بہت واضح قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ وہ صفات جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں، جو دیگر انبیاء کی صفات تھیں، وہی حضرت مسیح موعود اسلام کے اندر پیدا ہوئیں۔ اور یہ بات میں آخری بات صرف کر کے ختم کروں گا اس بات کو، کہ یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ حضرت محی الدین ابن عربی بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو مسیح موعود آئے گا، وجب نزولہ بتعلق ہی بدن آخر، اس کا جو نزول ہے وہ ایک اور جسم میں ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ تمام نبی اس کو فالو کریں گے، کیوں؟ لأن باطنہ باطن محمد، کہ ان کا جو باطن ہوگا، جو ان کے اندر صفات ہوں گی، وہ کون سی صفات ہوں گی؟ باطن محمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوں گی۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ جزا منصور صاحب۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دونوں مربیان سلسلہ کا، حافظ مشہود احمد صاحب اور مربی سلسلہ منصور ضیاء صاحب۔ اللہ تعالیٰ بہت جزا دے آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین جو اس میں اس ایونٹ میں جو کہ شامل ہو سکے، امید ہے کہ اس تبلیغی سیشن کا آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، بہت مفید ثابت ہوا۔ جو ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں، اس کے ریسورسز، اس کے ریفرنسز بہت آسانی سے ڈھونڈے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے مقررین نے بھی جو اور پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ الاسلام ویب سائٹ پہ جائیں یا ٹرو اسلام ویب سائٹ پہ جائیں، یو کے کی ویب سائٹ پہ، اور بے شمار کتب سلسلہ ہیں جو کہ بھری ہوئی ہیں ان ریفرنسز سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب ان موضوعات سے بھری ہوئی ہیں، خلفاء کی۔ تو اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ سارے ریفرنسز، یہ سارے مطلب قرات کا جو تضاد ہے، جو اصل مطلب خاتم کا بہت ڈیٹیل میں بہت ساری جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ تفسیر حضرت خلیفۃ مسیح ثانی، تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر میں بھی جہاں جہاں ان آیات کی ڈسکشن ہے، وہاں پہ بڑی تفسیر سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔
سو یہ سارے ریفرنسز اویلیبل ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں. کوشش کریں کہ جب جب آپ کو وقت ملے، بلکہ جب جب وقت نہیں، کوشش کریں کہ وقت نکال کے لازمی ان کو ڈھونڈا جائے، ان کو دیکھا جائے، اور بہت پھر مفید ثابت ہوں گے جب بھی آپ کی کسی بھی زیر تبلیغ کانٹیکٹ سے، جب بھی آپ کی کوئی بھی گفتگو ہو، تو بڑی آسانی سے پھر ان ریفرنسز کو نکالا جا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ان کو سمجھا جائے، اصل مطلب کو سمجھا جائے، سارے ریفرنسز آپ کو پتہ ہوں، تبھی گفتگو میں پھر مزہ آئے گا، تبھی گفتگو کا فائدہ بھی ہوگا جب بھی آپ تبلیغ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. سو جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزا دے. ساری جو ہماری ٹیم ہے جو کہ کام کر رہی ہے، مربیان کو ہم سب کو دعا میں یاد رکھیں. یہ سیشن انشاءاللہ تعالیٰ، اگلا سیشن جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا وہ انگلش میں ہوگا. یہ بالکل سیم ٹاپک ہوگا، خاتم النبیین، the finality of the prophethood. اور پھر اس سے اگلے ہفتے، کیونکہ ہم آلٹرنیٹ کرتے ہیں، اس سے اگلے ہفتے ہم ہو سکتا ہے کہ یہی خاتم النبیین کا موضوع جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، یا سیرت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ کوئی ایک موضوع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.